ماضی میں کئی بار ان ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. ایک نیا ایشو جو میں سمجھتا ہوں صوبائی سندھ کے لیے بڑا اہم ہے، جس میں ایک بار پھر وفاقی حکومت نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، رول آف لا کی پامالی کی ہے اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو وائلیٹ کیا ہے. وہ ہے ارسا کے اندر جو صوبوں کے نمائندوں کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ ہے. وفاقی کابینہ کا اعلان آپ سب کے سامنے ہے، جس میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ صوبوں کے جو نمائندے ہیں ارشا میں ان کو ہم ہٹا رہے ہیں، اور وفاقی کابینہ نے اس بات کی منظوری دی. میں آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ کمپلیٹلی قانون کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جو اسپرٹ آف کنسلٹیشن ہے، جو آئین پاکستان جس بات کی اجازت دیتا ہے، اس کی بھی نفی ہے. شاید وفاقی حکومت نے کچھ حقوق وائلیٹ کرنے کے لیے صوبوں کے، کچھ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر فیصلہ کرنا تھا تو جو اپنا بنایا ہوا قانون ہے، جو اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، کم از کم ان کو فالو کرتے. ارسا کا قانون ہے 1992 کا، ارسا ایکٹ 1992. وہ قانون کی شق نمبر 6 بڑی واضح انداز سے اس بات کو متعین کرتی ہے کہ اگر وفاقی حکومت کسی ممبر کو تبدیل کرنا چاہے تو صوبے سے مشاورت کرنا لازمی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے، یہ وفاق کا قانون کہہ رہا ہے، جس قانون کے ذریعے ارسا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. سیکشن 6 کہتا ہے کہ اگر کسی ممبر کو ہٹانا ہے تو صوبوں سے مشاورت کرنا لازمی ہے. اور دوسری اہم حصہ یہ ہے کہ اگر صوبے سے مشاورت کر بھی لیا آپ نے تو جس شخص کو آپ ہٹانے جا رہے ہو اس کی سنوائی کرنا لازمی ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ قانون کی حکمرانی کے دعوے دار تھے، جو رول آف لا کے اپنے آپ کو چیمپئن کہتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے تھے، وہ خود اقتدار میں آنے کے بعد بار بار اسی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وفاقی حکومت کا یہ اقدام سراسر ارسا ایکٹ 1992 کی خلاف ورزی ہے. نہ انہوں نے صوبائی حکومت سے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مشاورت کی، نہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت سے کی ہو یا وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سے کی ہو، کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اور حکومت کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ عزت مآب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ حکومت اب کابینہ ہوتی ہے، یعنی کہ نہ وزیر اعلیٰ اکیلے حکومت ہے، نہ وزیر اعظم اکیلے حکومت ہے. تو نہ وفاقی کابینہ نے سندھ کی کابینہ سے مشاورت کی اور نہ سندھ کے نمائندے کو ایک بار بھی اس سلسلے میں سنا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی عمل وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. اس سلسلے میں سندھ حکومت فوری طور پر وفاق کو خط لکھے گی اور اپنے جو ریزرویشنز ہیں، قانونی نکات ہیں، ان کے سامنے گوش گزار کریں گے. اور اگر اس معاملے کو وفاق اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا، اس کو ختم نہیں کرتا، تو اگر عدالتی راستے پر جانا پڑا تو سندھ حکومت عدالت کے دروازے کو بھی کھٹکھٹائے گی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن لوگوں نے آج بہت بڑا سیشن بلایا تھا، جو اپنے آپ کو سندھ کی عوام کے حقوق کے دعوے دار کہتے ہیں، رول آف لا کے علم بردار کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص نے ابھی تک وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو، اس غیر قانونی فیصلے کو، یک طرفہ فیصلے کو کنڈیم نہیں کیا. کوئی جی ڈی اے کا میرا دوست، کوئی پی ٹی آئی کا میرا دوست، کوئی ایم کیو ایم کا میرا دوست جو وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک بار اس کے اوپر آواز بلند نہیں کی. اگر ان کو اجلاس کرنا تھا اور کہہ رہے ہیں نا سندھ کی عوام کے حقوق کے لیے ہم اجلاس کر رہے تھے، تو اگر اس معاملے پر بھی وفاق کی قانون شکنی کے اوپر بات کر لیتے
تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا. دوسری گزارش میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اسپیکر کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوتا. اسپیکر بائی پارٹیزن شخصیت ہے, چاہے وہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہو یا کسی اور صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو. اسپیکر کو رولز آف بزنس, رولز آف پروسیجر اختیارات دیتے ہیں, اور انہی رولز کے تحت اسپیکر نے اجلاس طلب کیا تھا. جس اسپیکر کے اوپر آج الزام لگا رہے ہیں یہ, جس سیاسی جماعت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ, اسی اسپیکر نے رولز کے مطابق اجلاس کو سمن کیا. لیکن چونکہ شب قدر ہے, رمضان کا آخری عشرہ ہے, کووڈ کے حوالے سے بہت سارے ایسپیکٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اسی اسپیکر نے فیصلہ کیا رولز کے تحت. چونکہ کتاب پڑھنے پر بلیو نہیں کرتے, میں ان کو بتاتا چلوں, رول 29 ہے رولز آف بزنس کا اسمبلی کے, جو اسپیکر کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ سٹنگ کو ایڈجرن کر سکتا ہے, اور کوئی غیر معینہ مدت کے لیے ایڈجرن نہیں کی گئی. اجلاس کو مؤخر کیا گیا ہے 3 جون کے لیے. آپ 3 جون کو آئیں اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں, ہم آپ کو روک نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب عمل تھا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس اسپیکر کے خلاف, جو کہ قانون کو فالو کر رہا ہے, رولز کو فالو کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اپنی ایگو, اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ صحافی بھائیوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں. میں وہ تصاویر اور فوٹیجز دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ کوئی سوشل ڈسٹنسنگ, کوئی ایس او پی فالو کی انہوں نے سیڑھی پر بیٹھ کے, سب کے سب کیمرے کے سامنے آنا چاہتے تھے, سب کے سب بات کرنا چاہتے تھے. تو ایک طرف وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, ہم سب ہوں, ہم عوام کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں, سوشل ڈسٹنسنگ کریں, ایک دوسرے سے دور ہو کے بیٹھیں. اور دوسری طرف یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ اپنے وزیر اعظم کے اعلانات کی نفی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کرو, صرف وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یا بلاول بھٹو زرداری نہیں کہتے, سب کہتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ہونی چاہیے. اور اپنی خود ساختہ اجلاس کو دکھانے کے لیے پھر آپ میڈیا کے دوستوں کو کہتے ہو کہ آپ اس کو کور کریں. کیمرے مین بیچارے سب کے سب قریب ہو کے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سب کو ایک تو غلط منفی میسج کنوے کر رہے ہیں, وہ میسج کی نفی کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, ساری قوم کا میسج ہے. قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو رسک ہیں ان سے ایکسپوز کریں. میری ایک بار پھر ان دوستوں سے گزارش ہے کہ نہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور نہ ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس وبا سے ایکسپوز کریں. میں سمجھتا ہوں سوشل ڈسٹنسنگ, آئسولیٹ کرنا وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس وبا سے بچ سکیں. اور ایک بار پھر میں آپ کے توسط سے یہ ان کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز ایس او پیز کو پامال نہ کریں اور ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس طرح ایکسپوز نہ کریں. سعید غنی صاحب آپ سے استعفیٰ مانگا ہے, انہوں نے آج قرارداد منظور کی ہے مشترکہ طور پر کہ آپ سب گھر چلے جائیں اور ان کو بٹھا دیں. انہوں نے کہا ہے استعفیٰ دے دے. بڑی اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ پوری وہ 3 سیاسی جماعتیں جنہوں نے آج اجلاس میں سندھ کا مقدمہ سامنے نہیں رکھا ارسا کے حوالے سے. آج وہ اپوزیشن لیڈر جو ہر چیز پر مراد علی شاہ کی, بلاول بھٹو زرداری کی مخالفت کرتے ہیں, سعید غنی صاحب کی, ناصر شاہ صاحب کی میری مخالفت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اتنی تو جرت ہونی چاہیے تھی کہ سندھ کا مقدمہ لڑتے اور کوئی قرارداد اس حوالے سے ریز کر لیتے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے یک طرفہ فیصلوں کو بھی, غیر قانونی فیصلوں کو بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جسٹ بیکاز ان کا وزیر اعظم یہ فیصلہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کو اپنے عمل کی طرف نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جواب دے رہے ہیں, سعید غنی صاحب جواب دے رہے ہیں. خیر ہے وہ تو میں صرف دیکھیں, میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی, یہ 2-4 بیچارے کھسکے ہوئے لوگ ہیں, ان کی باتوں پہ آپ میری پوری بات سن لیں.
دیکھیں جن کی باتوں کو ان کے اپنے لیڈرز اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ لیتے کیوں؟ شبلی فراز نے کہا کہ گورنر رول نہیں لگ سکتا، نام سوچ رہے ہیں. کل جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی